علی ایک بہت ہی اچھا اور محنتی بچہ تھا۔ وہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا اور چھوٹوں سے بھی پیار سے بات کرتا تھا، مگر اس میں ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ ہر اس چیز پر شدید رد عمل ظاہر کرتا تھا جو اس کی مرضی کے بغیر ہوتی تھی، اور ان چیزوں کے لیے پریشان ہو جاتا تھا جن کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے اس کے پیپرز میں بھی اچھے نمبر نہیں آتے تھے، حالانکہ وہ بہت محنت سے تیاری کرتا تھا، مگر زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے پیپر کے دنوں میں وہ بیمار ہو جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے نمبر کم آتے تھے۔ ایک دن علی جب اسکول سے آیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ علی اپنی امی کے پاس آیا اور بولا، اس ہفتے کے آخر میں ہمارے اسکول پکنک منانے جا رہا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ ہم وہاں کھانا کھائیں گے، بہت سے کھیلیں گے، گانے گائیں گے اور بہت سے کھیل کھیلیں گے۔ ہاں علی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب بھی ادھر آؤ اور ہاتھ منہ دھو لو، کھانا کھا کر، اور پھر اپنا ہوم ورک بھی کر لو۔ علی نے اپنی امی کا کہنا مانا اور ہر وہ کام کیا جو اس کی امی نے اس کو کرنے کو کہا۔ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا اور اپنا ہوم ورک کرنے لگا۔ ہوم ورک کرتے ہوئے بھی وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پکنک کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اسے ایک خیال آیا، اگر میں اس ہفتے کے آخر میں بیمار ہو گیا تو پھر میں تو پکنک پہ نہیں جا پاؤں گا۔ میرے ساتھ والے انجوائے کریں گے اور میں گھر بستر پہ پڑا ہوں گا۔ ایسا سوچتے ہی وہ بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور پہلے والی ساری خوشی کہیں گم ہو گئی۔ شام میں علی کے ابو گھر آئے تو وہ سب ایک جگہ میز پر کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ علی اپنے ذہن کے برے خیالات کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی امی اس میں یہ تبدیلی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ علی کے ابو نے بھی علی کی اداسی کو محسوس کیا، اور پھر انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی۔ ہاں بھائی، تم نے اسکول میں آج کیا کیا ہے؟ ابو، آج ہم نے کچھ نئی چیزیں سیکھی ہیں۔ تبھی علی کی ماں نے کہا، ارے بیٹا، ابو کو وہ خوشخبری تو سناؤ جو آج تمہیں ملی ہے۔ جی ابو، اس ہفتے کے آخر میں ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، مگر تم اس بارے میں زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے۔ ہاں بیٹا، جب تم اسکول سے آئے تھے تب تو بہت خوش تھے، اب کیا ہو گیا؟ ہاں میں خوش تھا، مگر جب سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے میں اداس ہو گیا ہوں۔ اس پر اس کی امی اور ابو دونوں بہت حیران ہوئے۔ اس کے ابو نے کہا، مگر تم اداس کیوں ہو گئے ہو؟ ایسی کیا بات ہے، ہمیں بتاؤ۔ اگر میں اس ہفتے کے آخر میں بیمار ہو گیا تو میں پکنک پہ نہیں جا پاؤں گا، اور اسی لیے میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ علی کے امی ابو نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ بیمار نہیں ہوگا۔ بیٹا، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور کیا اچھی بات ہے کہ جس بارے میں پتا ہی نہ ہو اس کے بارے میں تم غمگین ہو جاؤ۔ علی کے ابو نے بھی کہا، دیکھو بیٹا، اس طرح کے خیالات جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان باتوں کو لے کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں خود سے پریشان ہو جانا۔ اللہ نے بھی ہمیں اس سب سے منع کیا ہے۔ علی دیکھو، ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دعا کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے، اور اللہ ہر وقت ہمارے لیے اچھا چاہتا ہے۔ اگر تم کسی وجہ سے پکنک پہ نہ بھی جا سکو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے بیٹا۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ہم فضول میں پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہو ہمیں۔ علی نے اپنی امی اور ابو کی باتوں کو بہت غور سے سنا۔ ہاں، میں سمجھ گیا، آج کے بعد جب بھی میرے ذہن میں کوئی برا خیال آئے گا نا،
تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور کبھی بھی پہلے سے کسی چیز کے بارے یہ اتنا پریشان نہیں ہوں گا. انشاءاللہ میں نہیں اب پریشان ہوں گا. ہاں ہاں بالکل ٹھیک.